کے مکان پر ہو رہا ہے۔ حاجی فراست صاحب یہاں پر جلوہ فرما ہے، نہایت کشادگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ فائد بھائی کے ساتھی ہیں، باصل بھائی وغیرہ ہیں، وہ حضرات ہیں، یہ چند لوگ ہیں، یہ مبین بھائی بیٹھے، انہوں نے فرمایا جہاں بھی جلسہ ہو مائک ہماری طرف سے ہو۔ ان کا ہمیشہ یہی معمول، یہ غوث اعظم کی نسبت ہے، غلامی ہے، یہ ان کا یہ ترہ ہے مبین بھائی کا۔ غوث اعظم کی نسبت سے جہاں بھی مجلس سجے مائک انہی کی طرف سے اہتمام کیا جاتا ہے، اور چاہے وہ مائک کتنے ہی پیسوں کا آ جائے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے دیں گے ہم اتنے دیں گے، بلکہ کہا مائک کا انتظام ہماری طرف سے۔ تو یہ اپنی اپنی جو ہے وہ خوش قسمتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرا ذکر شہباز کرتا ہے ہماری بعد اس کا ذکر ہمارے یہاں ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس بزم نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے شعراء بھی تشریف لا رہے ہیں، اور پھر ہمارے قومی صدر یہاں پر قومی صدر ہمارے یہاں پر جلوہ فرما ہے، اور جن کی ہم شان ہیں اور جن کے ذکر کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج جو مجلس ہے سرکار غوث اعظم کی، اس سے اگر ہم کوئی پیغام نہ لے کر کے جائیں تو پھر کیسے بات بنے گی؟ سرکار غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان نے جلسے کی، آج جلسوں کی افادیت لوگ سمجھتے نہیں، جلسوں کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تاجدار ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر کے جب آپ کو بھیجا، آپ کے بعد اب کوئی نہیں، وہ نبوت کی ذمہ داریاں، اہم ذمہ داریاں آج علماء کے کاندھوں پر، اور وہ ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہم آپ کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے آپ کو روکیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آج وہ کہتے ہیں جلسے، اگر جلسے نہ ہو، امام غزالی نے فرمایا ہے قوم کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، قوم کے اندر شر پھیل جائے گا، خیر دور ہو جائے گی۔ یہ دینی جلسے ہیں، یہ آج جو چہروں پر داڑھیاں نظر آتی ہے یہ دینی جلسے کی برکت ہے، آج دلوں میں خوش عقیدگی ہے، یہ غوث اعظم کے مجلس کی برکت ہے۔ اگر دینی جلسے نہ ہو تو امام غزالی نے فرمایا تھا کہ پھر لوگوں میں شر پھیل جائے گا، خیر اٹھ جائے گا۔ امر بالمعروف آپ کیسے کریں گے؟ کیا اللہ کے رسول نے جلسے نہیں کیے؟ صرف جمعۃ الوداع میں خطبہ نہیں دیا، صرف عیدین میں تقریر نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد میں بارہا جلسہ کیا ہے اور پھر دین کا پیغام پہنچا۔ یہ جلسوں کی ان کی منفعت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہاں بھلے ہی ان کے اندر تھوڑا، اور آج تو میں دیکھیے ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، وہی بات آج 4-5 دن ہو گئے، ایک نعت خواں ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے لوگ پڑ گئے، اس نے علی علی کی تکرار یا اس نے بیٹھ کے پڑھ لیا یا کھڑے ہو کے پڑھ لیا، ہدایت ہو گئی تھی، اسے نصیحت ہو گئی تھی اسٹیج پہ، یہ کافی نہیں تھا کیا؟ ایک اسٹیج پر نصیحت ہو گئی، اس کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے، بعد میں کوئی عنبر یا مشک ہے اس نے معافی تلافی کرنی، وہ ایک الگ بات ہے۔ پوری دھما چوکڑی بنی ہوئی ہے، کسے دیکھو اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضرات وہ کوئی غیر نہیں ہے، اپنا ہے، اگر وہ تھوڑا سا بھٹکا ہے تو ہم اس کو لاتے نہیں ماریں گے، اسے راہ راست بتائیں گے۔ ہم اپنوں کو سینے سے نہیں لگا پا رہے ہیں، اسے نہیں سمجھا پا رہے ہیں۔ جلسوں کے اندر آج بعض شعراء نے، نعتخوانوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں ایسی جو خلاف ادب بھی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ ان کا اس طرح سے بائی کیا جائے۔ میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان کی افادیت، جلسوں کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امر بالمعروف کا بہترین طریقہ ہے نہیں عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے دو۔ اب کس کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارے خطیب خصوصی جلوہ فرما ہے، ہمارے قومی صدر جلوہ فرما ہے، یہ علماء کرام ہیں، غریب نواز مسجد کے امام ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر ان سارے افراد سے فردن ملاقات کی جائے تو ہو سکتا ہے ایک ہفتہ لگ جائے، اور پھر اس صورت سے بات بھی نہیں کہی جا سکتی۔ یہاں ایک نہیں چند علماء ہیں، وہ آپ کو دین کا پیغام پہنچائیں گے۔
تو جلسوں کی افادیت سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہی جلسوں سے دین کا پیغام، کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے داڑھیاں رکھی، ماں باپ کی فرمانبرداری کی، سود سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے جنہوں نے پرہیز کیا، حسد سے اپنے آپ کو بچایا، یہ سرکار غوث اعظم کی مجلسوں کی برکت ہے، لہذا ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مفہوم بتا دیں، اس کا مفہوم یہ ہے قادری ہو جاؤ، رضوی ہو جاؤ، برکاتی ہو جاؤ، نقشبندی ہو جاؤ، لہذا اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، نظام الدین اولیاء کے غلام بن جاؤ، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ ہو۔ اچھا ہم سچوں کے ساتھ کس طرح ہیں؟ ہم سچوں کے ساتھ اس طرح ہیں کہ ان کی نیاز دلواتے ہیں، یہی ہماری نیاز مندی، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی غلامی، ان کا دم بھرنا، ان کی نسبت اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنا، یہ جو ہے یہی ان کا ساتھ ہے اور یہی ان کی صحبت ہے، ان کی نیاز مندی ہی بڑی چیز ہے۔ دیکھو یہ فائق بھائی آ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بڑی ذمہ داری یہ یہاں پر جلوہ فرمائے مبین بھائی کی ذمہ داری، حاجی فراست صاحب کی ذمہ داری ہے ہی ہے۔ انہوں نے تو خوشدلی اور کشادگی کا اظہار کیا ہی، مگر حاجی فراست صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جاوید نوری صاحب ہیں، یہی دو چند افراد ہیں جن سے کہا، انہوں نے لبیک کہا، اور ان سب نے جو کیا ہے اس سب کے بعد ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کہا کریں، یہ کرم بالائے کرم ہے غوث اعظم کا۔ یہ حاجی فراست صاحب نے کہا کہ کہیں نہیں، آپ یہاں تشریف لائیے، یہاں سرکار غوث اعظم کی مجلس کیجئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، جو بات ہے وہ یہ کہ ہم نے نیاز حضرت نظام الدین کی کروائی تو ہمیں ان کی معیت، ان کا ساتھ نصیب ہوا، تو ادھر سے تو ہمیں ساتھ نصیب ہوا، اب ہمیں یہاں کس کا ساتھ دینا؟ نوجوان طبقہ سنیں کہ ان کی نیاز کر کے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ محلے میں کوئی چور تو ہمارا ساتھی نہیں، کوئی جھوٹا تو ہمارا ساتھی نہیں، نیاز غوث اعظم کی ان کی معیت، ان کی الفت، ان کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ اب نیاز بھی غوث اعظم کی ہے، معاشرے میں جھوٹے کا ساتھ ہے، چور کا ساتھ ہے، نشہ کرنے والے کا ساتھ ہے، گٹکا کھانے والے کا ساتھ ہے، نشہ کرنے والے کے ساتھ میں آپ رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اچھوں کی دوستی کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش کے ساتھ کوئی بیٹھے تو اس سے عطر نہ بھی خریدے مگر خوشبو سے ضرور ملے گی۔ بروں کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کے پاس بیٹھا، اس کی بھٹی کے پاس بیٹھا، اگر نہ بھی کپڑے جلے بدبو پھر بھی آئے گی۔ تو آپ دوست اچھے بنائیں، ساتھی اچھے بنائیں، اور ساتھی جب آپ کے اچھے ہوں گے آپ بھی اچھے ہو جائیں۔ جو گٹکا کھانے والا ہے وہ آپ کا ساتھی نہیں ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو آپ سے کہے چل یار نماز پہ بعد میں پڑھ لیں، سمجھ لینا دنیا پہ اگر سب سے بدترین کوئی دشمن ہے تو یہ ہمارا دشمن ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں جنت میں کھینچ کے لے جائے، دوست وہ نہیں ہے جو تمہیں مسجد کے آگے سے کھینچ کے لے جائے۔ صاحب کشف المحجوب نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، صاحب حال میں حج کرنے کے لیے گئے، وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور چکر پہ دعا کر رہے ہیں، الہی میرے دوستوں کو اچھا کر دے، الہی میرے دوستوں کو اچھا کر دے، الہی میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔ تو وہاں لوگوں نے پوچھا ہر بار یہی دعا؟ اپنے لیے بھی تو کچھ مانگ لو، یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو دعا تم اللہ سے مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا، کچھ اپنے لیے بھی تو مانگو۔ آج دوست کیسے ہیں؟ اگر چائے پلاتے رہو تو دوست ہیں، ورنہ تو میں نے آج ایسے دوست دیکھے ہیں، سب سے زیادہ اگر پیٹھ پیچھے کوئی غیبت کرتا ہے، تمہاری عزت و ناموس کا دشمن بنا ہوا ہے، تو آج کے یہ وہی دوست ہیں جنہوں نے شام کو ہوٹل میں تمہارے ساتھ روٹی کھائی ہے، دوپہر میں چائے پی ہے، جو تمہارے گھر کے اندر تک داخل ہو چکے ہیں، تمہارے سامنے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں تمہارے سوا کسی سے اڑانا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے ظالم یہی دوست ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے کہ دوست جو وہ نہیں ہے، وہ دوست نہیں ہے، دوست سے کہو چلو، دوست سے کہا آپ نے چلو، اور دوست کہتے کہاں، تو پھر دوستی کا مطلب ہی کیا ہے؟ دوست وہ ہے
جو یہ سوال بھی نہ کرے کہ دوست نے آواز دی ہے اب وہ چاہے جہاں لے کر کے جائے، مجھے ہر جگہ جانا پڑے گا۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم کہاں، تو پھر سمجھ لیجئے دوستی کا مطلب ہی کچھ نہیں۔ لہذا آپ بزرگ سے پوچھا، ان بزرگ سے معلوم کیا کہ حضرت دوستوں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی تو مانگ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا، امید ہے۔ میں جو وطن میں اپنے دوست چھوڑ کے آیا ہوں، اگر وہ دوست نہ اچھے ہوئے تو پھر میں جیسا تھا پھر ویسے ہو جاؤں گا، لہذا اگر دوست اچھے ہوں گے تو پھر وہ مجھے بھی اچھا رکھیں گے۔ انہوں نے کہا تھا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں اگر ہمارے دوست وہاں سدھریں گے تو پھر ہمیں کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ لہذا دوستی کریں تو ایسی کریں، لہذا جوروں سے نہیں، اچکوں سے نہیں، جھوٹوں سے نہیں، فریبکاروں سے نہیں، مکاروں سے نہیں، غیبت کرنے والوں سے نہیں۔ اور جو غیبت کرتے ہیں عجیب حال ہے، دوستی کے حقوق نہیں ہے کیا؟ دوستی کے حقوق دین نے نہیں بیان کیا کہ دوست کی عزت تمہاری عزت ہے، دوست کی ناموس تمہاری ناموس ہے، لہذا ان حقوق کو پہچانتے نہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اچھے لوگ ہیں۔ اور آج تو صرف مطلب کی دوستی رہ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی جو دوستیاں تھیں آپس میں کیسی دوستیاں تھیں، اپنا گھر بانٹ دیا، کھیتی زمین جائیداد سب دے دی۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اچھے لوگ ہی ہونا چاہیے، وہ برے لوگ نہیں ہونا چاہیے۔ آج سرکار غوث اعظم کی اس مجلس میں ہم عزم جزمی کر لیں کہ آج سے ہمارے دوست وہی ہوں گے جو پکے نمازی ہوں گے، جو غیبت نہیں کرتے ہوں گے، جن کی نظریں حیا سے جھکی ہوئی ہوگی۔ دوست وہی ہوگا، ہماری دوستی ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی، ہماری دشمنی ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی۔ ہم کسی کو دیں گے تو اللہ کے لیے دیں گے، کسی کو منع کریں گے تو اللہ کے لیے منع کریں گے۔ لہذا حضرات آج کی اس بزم میں ہمارا آنا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اس میں جن جن حضرات نے حصہ لیا ان کے حصے کو قبول فرمائے۔ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہمارے خطیب خصوصی اوپر جلوہ فرما ہے، اور جو شاعر خصوصی جو شاعر اسلام ہیں آفتاب میسر نظامی صاحب، حضرت نظام الدین سے برکتیں حاصل کی ہیں، لہذا جلوہ فرما ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس صورت سے آپ، اور دیکھیے وہ تو میں بھی بیان ہی کر رہا تھا، تعریف مکمل ہی نہیں ہوئی بھائی۔ حضرت نظام الدین کے نام کی نسبت کافی ہے، ہمیں کہیں کی خلافت ہو یا نہ ہو ان کے نام سے نسبت ہو جائے یہی کافی ہے، اور بحمدہ تعالیٰ یہ نظامی بھی ہے اور وہاں سے خلافت بھی حاصل ہے۔ اور پھر آپ ان کو اچھے سے سماعت کریں گے۔ میں معذرت چاہوں گا آپ سے، مجھے غازی آباد رام لیلا گراؤنڈ میں ایک پروگرام ہے جس میں شامل ہونا ہے، تو میں وہاں کے لیے روانگی ڈال رہا ہوں۔ آپ حضرات کا بے حد شکریہ، ممنون و مشکور ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر نیک جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔